میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے ایڈوائزری بورڈ کے کچھ ممبران جو بھٹکل سے سفر کر کے اس کی افتتاح کے لیے اپنا اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی جن کو مدعو کیا گیا تھا وہ وقت کرنا جو آپ حضرات آئے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر کے اندر مولانا نے تفصیل سے بات آپ حضرات کے سامنے رکھی، اور ایک چیز جو میرے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ اس سارے جو نظام جو کے اوپر جو کوشش چلتی آ رہی ہے تقریباً 30 سال سے 35 سال سے، تو ہمارے لیے ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ یہ رہا کہ یہ 30-35 سال کے عرصے میں جو تکلیفات ہم نے جھیلی، اس سے بھی ایک بڑی تکلیف سامنے آئی ہے اس کام کو عملی طور پر چلانے کی جب بات آئی ہے، اور وہ بات وہ تکلیف کیا ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہمارے علماء کرام تو کیا ہے کہ ان سے کچھ ہمارے نظام کے تعلق سے سند تصدیق ہماری جو تقویٰ کی اسکیموں کے اوپر سند تصدیق لینے کے لیے جب میں بہت کوشش کیا، لیکن معاملہ ہے کہ یہ جو ہماری جو قوم ہے ٹکڑے در ٹکڑے بلکہ ذروں کے اندر بٹی گئی ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایک جو ہماری جو نظام کو سند تصدیق کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے اندر ایک سینٹرل باڈی نہیں ہے، اور جو اس تعلق سے کچھ علماء کرام بھی اگر موجود ہو تو ان کے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ تو اس حالات کے اندر میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں سند تصدیق کیسے لے لیں، ہماری اسکیموں کے اوپر سند تصدیق کیسے لے لیں۔ تو سوچتا رہا اس کے تعلق سے کئی مشورے بھی کیے، علماء کو بھی جوڑا بھٹکل کے اندر، اور پھر ان سے بھی مشورے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے دارالفتہ جامعہ اسلامیہ سے سند تصدیق لے لیں۔ تو میں تبرکاً کچھ اسکیمیں میں ان کے سامنے پیش کیا، لیکن جس طرح ان کی طرف سے مجھے جواب موصول ہوا ہے، مجھے ایسا لگا کہ ان کی معلومات اس سبجیکٹ میں ناقص ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر سند تصدیق حاصل کرنے کے لیے کم سے کم ویسٹرن مانیٹری سسٹم کے اندر ان کی جانکاری کا رکھنا، ان کی جانکاری ہونا ضروری ہے۔ مالیاتی نظام آج ساری دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ مغربی ممالک کا نظام چل رہا ہے، جو سود پر مبنی ہے اور جس کے اندر خباثت ہی خباثت ہے، اور اسلامی مانیٹری سسٹم کو لانے کے لیے وہ پتہ نہیں اس کے لیے بڑے پیمانے پر کام کا ہونا، بڑے لوگ سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ کا آنا ضروری ہے، تو وہ تو دور کی بات ہے۔ وہ مالیاتی نظام میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یہ بھی ایک سمندروں کی طرح ایک نظام ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر سبجیکٹ کے اندر اس کی معلومات سودی بینکاری کے تعلق سے معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے اسکیموں کو سند تصدیق لینے کے لیے ان کے اوپر معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا، اسلامی بینکنگ کا ماڈل تقریباً 50 سال سے جو چلتا آ رہا ہے اس کے اوپر معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ کیسے یہ نظام پورا چل رہا ہے ساری دنیا کے اندر، اور یہ نظام بڑھتا جا رہا ہے ساری دنیا۔ اور تیسری جو شریعہ کوانٹا یا کتاب البیوع کے اوپر اس کی معلومات ہونا ضروری ہے۔ جب یہ 3-4 سبجیکٹوں کے اوپر جب تک معلومات نہیں ہوگی تو ہمارے اسکیموں کو سند تصدیق کیسے دے سکتے ہیں۔ تو اتفاقاً میں اس موضوع کے اوپر سوچتا رہا، اور دوسری بڑی بات ہے کہ ہم نے اپنے حلقے کے اندر اپنے علماء کو بنا رکھا ہے۔ ہر علماء تو آئے تو انبیاء کے وارثین ہیں، وہ سب کمیونٹی کے لیے، کسی حلقے کے لیے نہیں آئے۔ کوئی ایک عالم بنتا ہے کسی حلقے کے لیے نہیں آتا، وہ سارے انبیاء کے وارث ہیں، تو سارے حلقوں کے لیے اب ان کو اپنانا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں گروپزم ہے، اگر میں بھٹکل سے بھی سند تصدیق لے لوں اور یہ 4 سبجیکٹوں کے اوپر ان کو میں سمجھا کر سکھا کر پھر سند تصدیق لے لوں تو اس کے لیے پتہ نہیں کتنے سال چلے جائیں گے، 5 سال 6 سال 10 سال لیں گے۔ لیکن وہ سند تصدیق حاصل کرنے کے بعد بنگلور والوں کے لیے نظام قابل قبول نہیں ہے، ان کی صنعت قابل قبول نہیں ہے۔ کیرلا میں گیا، وہاں پر بات کرنا چاہتا ہے، وہ مولانا مجاہد اسلام کو ہم نے یہاں کے مقامی علماء ہو تو وہ کہہ دینا۔ تو ہر جگہ پر میں یہ مسائل میرے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ذہن کے اندر لکھی کہ تقویٰ کے اسکیموں کے تعلق سے میں نے کتابچہ شائع کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے اندر شرعی نقطۂ نظر سے ہم نے پوری کی پوری ریفرنس کے ساتھ نوعیت کے اعتبار سے ہم نے ڈپازٹ کے اندر 12 اسکیمیں ہیں،
اور فائنانس کے اندر 12 اسکیمیں اور اتنی 24 اسکیمیں ہمارے پاس ہیں جو سودی بینکوں کے اندر بھی اتنی اسکیمیں نہیں، اتنی شریعت کے اندر موجود ہیں، اور اس سے بھی اگر مزید چاہے تو اور بھی اسکیمیں لا سکتے ہیں، اتنا وسیع سمندر ہے۔ تو یہ 24 اسکیموں کو ہم نے شریعت کے دائرے کے اندر ہے نا، ہماری جہاں تک معلومات ہے اور ہم نے علماء کرام کی صحبت سے اور پھر قرآن حدیث کی روشنی میں جو ہم نے معلومات حاصل کی ہوئے ہے، اور مانیٹری سسٹم اور پھر سودی اور بینکنگ تعلق سے جو جس کے اندر ہے نا، جو ہم نے فتوے کی جو ہے وہاں پر 24 اسکیموں کو ہم نے وہاں پر درج کیا ہوا ہے۔ ہاں ہم نے تو درج کیا ہے، لیکن انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے نا اس کے اندر ہے نا ایک ہے نا انعامی اسکیم ہم نے رکھا ہے، تو اس کے لیے میں وہ بات آپ کے سامنے رکھ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ انعامی اسکیم میں یہ ہے کہ انسان غلطی ہو سکتی ہے، اگر کوئی صاحب نظر رکھنے والا ہے، اہل علم حضرات میں سے کوئی اس موضوع کے اوپر جانکاری رکھتا ہے، تو وہ ہم بتا دیں کہ شریعت کے کن اصولوں کے خلاف ہے نا ہماری یہ اسکیم ہے اور اس کی اصلاح درکار ہے، تو انشاءاللہ اس اسکیم کے اوپر ہے نا ان کی نشاندہی کے اوپر ہم غور کریں گے اور اس کو قبول کریں گے، اور اگر اصلاح کی درکار ہو تو ہم اس کی اصلاح کریں گے، اور اس کی عوض کے اندر ہے نا ہم نے چھوٹی نشاندہی کے اوپر 1000 روپے کا انعام رکھا ہوا ہے اور سند تصدیق ہے، اور بڑی سے بڑی اگر غلطیاں اگر ہم سے سرزد ہو گئے 5 لاکھ روپے کا انعام، نقد کیش انعام ہم نے رکھا ہوا ہے، اور پھر وہ اس کی نوعیت کے اعتبار سے اگر 50% ہے کسی اسکیم کے اندر، اگر اس کے اندر ہے نا کوئی کچھ نقص ہو تو 2.5 لاکھ روپے کا انعام ملے گا، اس کی نوعیت کے اعتبار سے اس کا انعام ختم ہوگا۔ ابھی حال ہی میں ہمارے پاس ہے نا ایک گولڈ فائنانس اسکیم کے تعلق سے ایک ہے نا وہ نظام تقریباً 2 سال سے ہم چلا رہے ہیں، 2-3 سال سے چلا رہے ہیں، تو اس کے اندر ہے نا ایک صاحب ہے نا ہمارے آفس کے اندر یہاں پر جے نگر میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بینکوں کے پاس جانے کے بجائے، تو چونکہ اسلامی ماڈل ہے تو ہمارے پاس ہے نا گولڈ ہے نا ڈپازٹ کر کے نا ہمارے پاس ہے نا اجارے کی بنیاد کے اوپر اور دوسری سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں اور ہند کی بنیاد کے اوپر اسکیم ہے، تو اس کے اندر ہے نا جو کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ کے اندر جو اصول جو اس کے اندر لکھے گئے تو شرعی نقطۂ نظر سے اور قانونی دائرے کے اندر سے شرعی نقطۂ نظر سے ایک اصول کو ہم نے قصداً چھوڑ دیا تھا، تو میں اس لیے چھوڑا تھا کہ آگے ہے نا کہیں نا اس کو غلط مانے نہ لے اگر وہ کانٹریکٹ اصول لے تو، لیکن ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اصول بتایا تو اس کو درج کرو کانٹریکٹ کے اندر، نہیں تو پھر میں کانٹریکٹ سائن نہیں کرتا۔ تو ان کی اصرار کے اوپر ہے نا ہم نے ابھی یہ صحیح ٹائم ہوگا شاید، تو ہم نے اس اصول کو مرتب کیا اس کے اندر، اور اس کے بعد ہے نا گولڈ ایگریمنٹ سائن کر کے نا اور پھر وہ گولڈ لے کے گیا، اور چونکہ انہوں نے ایک چھوٹی سی نشاندہی کی تھی تو اس کے لیے نا ہم نے اس کے لیے ایک نا سرٹیفکیٹ بھی ان کے نام پر ہم نے جاری کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے نا کچھ مختصر ہے نا انعام بھی ہم نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ابھی عملاً جو ہم نے بات کی تو اس کو عملاً بھی ہم پیش کر رہے ہیں، تو لہٰذا جو بھی اہل علم حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، جو ہماری ان اسکیموں کو ہے نا پرکھیں، شرعی کو کسوٹی پر پرکھیں، اور پھر ہمیں ہے نا کسی کو اس میں کوئی خاص چیز نظر آ جائے تو آپ حضرات کا میں شکر گزار ممنون ہوں، آپ نے وقت پہلے ہے نا ہماری اس کے اوپر ہے نا ہم کو نشاندہی کرے، تو بس اسی بات پر ہے نا اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ صاحب آئے ہیں وہ بیمار ہے، ان کے صاحب ان کو بلایا تھا، بیمار ہے، تو مولانا کے ہاتھ سے وہ سرٹیفکیٹ اور وہ جو ان کی بیان لے لیں گے، پہلی دفعہ نشاندہی کرنے کے اوپر ہے نا ان کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ اور کچھ مولانا کے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اس وقت اس مقام پر تیرے کچھ بندے، اے اللہ تیرے بندوں کو، بندیوں کو سود جیسی لعنت، حرام کاریوں سے بچانے کے لیے
شریعت کی روشنی میں بڑی محنتوں کے بعد ایک جامع نظام بنا کر اس کو شروع کرنے کے ارادے سے اس مقام پر بیٹھی ہے۔ یہ جتنا کام ہوا یہ سب سبب کے درجے میں ہوا، جو کچھ کیا جا سکتا تھا کیا گیا ہے، لیکن اس کام میں مقبولیت کا عطا کرنا، اس کو پھیلانا، یہ سب آپ کا کام ہے۔ یہ سارے بندے اپنی محنت کر کے آپ کے سامنے پیش کر کے فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلائے بیٹھے۔ یہ اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما لے، اس کو مقبولیت عطا فرما دے، اس کا چلن جاری فرما دے، لوگوں کے اندر قبولیت کا جذبہ پیدا فرما دے۔ ہمیں اس کا اقرار ہے کہ ہم نے پوری طریقے سے کامیابی حاصل نہیں کی ہے، یقیناً اس میں خامیاں ہوگی، آپ ان خامیوں کی نشاندہی کروا دیجیے اور خامیوں کی نشاندہی کرنے والوں کو ہمارے پاس بھیج دیجیے، ہم ان خامیوں کی اصلاح کریں گے اور لوگوں کے سامنے پاک صاف شفاف نظام پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے سرمایے کی حفاظت کے لیے اس نظام کو قبول فرما، لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور فرما، اطمینان قلب پیدا فرما، شرح صدر پیدا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھنے کی بیماری سے حفاظت فرما، تحقیق کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ اس جگہ میں خیر و برکات کو نازل فرما، رحمتوں کو نازل فرما۔ اے اللہ رکاوٹوں کو ختم فرما، اس نظام کی اور نظام کے چلانے والوں کی حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس پورے نظام کی ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے، امتحان، شر فتنے سے حفاظت فرما، جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thank you.